بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، میں عمران آپ کا میزبان حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ زکوٰۃ کے جو بھی مسئلے مسائل تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے، کتنا ہم سونا چاندی ہونا چاہیے، اس کے اوپر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ کا پیسہ ہم کو کس کو دینا چاہیے، ہمارے اوپر زکوٰۃ کا فرض ہوتی ہے۔ یہ سب جو بھی ڈیٹیل ہے میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہوں۔ اور دوسری ویڈیو جو میں نے بنایا تھا اس کے اندر تھا کہ زکوٰۃ جو نہیں دیتا ہے اس کے اوپر کیا عذاب آئے گا اللہ کی طرف سے، قیامت میں اس کے لیے کون سا عذاب آئے گا، قبر میں کیا عذاب آئے گا، یہ سب دوسری والی ویڈیو میں ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس کا ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ جا کر کے وہ ویڈیو دیکھ لیجیے گا۔ اور آج کی یہ ویڈیو ہے صدقہ فطر کے لیے۔ صدقہ فطر کیا ہے، صدقہ فطر ہم کو کب دینا چاہیے، صدقہ فطر میں ہم کو کیا دینا چاہیے، صدقہ فطر کس کے اوپر واجب ہے، یہی سب ڈیٹیل آج ہم جانیں گے سید امیر القادری صاحب کے بیان میں۔ تو ویڈیو میں یہیں تک بنے رہیے گا، آپ کو دین کی معلومات حاصل ہوگی۔ جن کو بہت سے میرے مسلمان بھائیوں کو تو معلوم ہے، جن کو نہیں معلوم ہے ان کے لیے ویڈیو بہت کام آئے گی۔ اور اگر آپ دین پھیلانے کی نیت سے اگر اس ویڈیو کو پھیلائیں گے تو مطلب جو یہ بیان سنے گا اس کو بھی مطلب اگر نہیں معلوم ہوگا، اس کو بھی معلوم ہوگا، تو اس کا بھی ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ تو کوشش کریے گا ویڈیو پھیلانے کی۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ابھی عید آ رہی ہے، صدقہ فطر ادا کرو گے، ٹھیک؟ صدقہ فطر اکثر مسلمان ادا کرتے ہیں۔ اب صدقہ فطر کی اہمیت یہ ہے کہ ہمارے روزوں میں جو کمی رہ جاتی ہے، کوئی خامی رہ جاتی ہے، صدقہ فطر دینے کی برکت سے وہ کمی اللہ پوری کر کے قبول کر لیتا ہے۔ جو صدقہ فطر نہیں دیتے ان کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، یعنی اپنی زبان میں لٹک رہے ہوتے ہیں۔ معلق رہنا یعنی لٹک رہے ہوتے، بیچ میں ہوتے زمین اور آسمان کے بیچ میں، ٹھیک؟ اب صدقہ فطر سب دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں مالیگاؤں میں جن لوگوں پر واجب نہیں ہے، ایسا شوق ہے ہمارے یہاں، وہ بھی دیتے ہیں۔ کس کو دیتے پتہ ہے؟ جاگلی کو۔ صدقہ فطر کس کو دیتے ہیں؟ جاگلی کو۔ صدقہ فطر کس کو دیتے ہیں؟ وہ مانگنے کے لیے آتے ہیں، کہاں کہاں سے لوگ ادھر ادھر، ان کو دیتے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں بھائی، وہ کافر ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، اور صدقہ فطر آپ کافر کو دو گے تو ادا ہی نہیں ہوگا، ادا ہی نہیں ہوا۔ اور جب صدقہ فطر ادا نہیں ہوا، دیا تو آپ نے، خرچہ تو ہو گیا، مال تو گیا، گیہوں تو گئے، اناج تو گیا، پیسے تو گئے، لیکن آپ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، جاگلی کو دے دیا نا۔ اور نہیں مولانا، میں عورتیں تو کہتے ہیں نہیں مولانا، وہ تو مہینے بھر جگانے کے لیے آتا رہا۔ ارے اللہ کی بندی، وہ مسلمان نہیں ہے، صدقہ فطر مسلمان کو دیا جاتا ہے، غیر مسلم کو دو گے تو ادا ہی نہیں ہوگا۔ اور وہ گاڑیاں بھر بھر کے لے جائے، میری آنکھیں پھٹتی ہے، دکھ ہوتا ہے، اتنوں کا ضائع ہو گیا۔ وہ جو آتے ہیں وہ غیر مسلم فقیر گاڑیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں، یعنی اتنے لوگوں کا صدقہ فطر ضائع ہو گیا۔ ضائع ہو گیا تو کیا؟ معلوم نہیں تھا، سیکھ تو لیتے، علماء سے پوچھ تو لیتے۔ علماء کو تو آپ دشمن سمجھتے ہو، ارے یہ لوگ کیا، ان کو کیا سمجھتے ہیں، سب آپ کو سمجھتے۔ اگر آپ بیمار پڑ جائیں تو کس کے پاس جاتے ہو؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، کیونکہ وہ ڈاکٹر کا سبجیکٹ ہے۔ گھر بنانا کس کے پاس جاتے ہو؟ انجینئر کے پاس، اس کا سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے نا، ایسے ہی کرتے ہو نا۔ تو دینی مسائل اپنی مرضی سے کیوں پیدا کرتے ہو، اپنے پیٹ سے کیوں پیدا کرتے ہو؟ بالکل۔ جب اپنا علاج خود نہیں کرتے، اپنا گھر خود اپنے ہاتھ سے نہیں بناتے، تو اپنے دین کے معاملات کیوں خود حل کرتے ہو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس آؤ، آپ جس عالم کو پسند کرتے ہو آ جاؤ، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے پھر کہتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ مسائل لاتے ہیں تو اپنے کچھ مفاد، واللہ اللہ کے گھر میں کہتا ہوں لعنت ہو اس پر جو اپنے مفاد کے لیے بات کرے۔ ہم تو اللہ کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے دلوں میں منافقت کا مرض ہے، تو یہ سن کر سوچتے رہتے ہیں کہ یہ تو اب یہ بات آئی تو یہ اپنے، ہماری کوئی مفاد نہیں، ہمیں اللہ رسول کے در سے اتنا مل چکا، اللہ نے اتنا دیا ہے، اللہ نے بے نیاز کر دیا۔ رب کے گھر میں کہتے ہیں کوئی مالیگاؤں والا نہیں کہہ سکتا کہ ہم کبھی اپنی ذات کے لیے اس کے پاس گئے ہیں، واللہ کبھی نہیں۔ ہم تو اللہ کا شکر ہے، تحدیث نعمت کے لیے کہتا ہوں، جس کا کاروبار مجھے مشکوک نظر آتا ہے میں تو اس کے گھر بھی جاتا ہوں تو پان منہ میں رکھ کر جاتا ہوں تاکہ اس کی چائے نہ پینی پڑے۔ اللہ رسول کا کرم ہے، ہم تو اتنے محتاط ہیں، اور اپنی ہوشیاری سے نہیں، اللہ کے کرم سے ہے۔ اپنے کوئی تقوی پرہیزگاری بتانا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں حق صرف لوجہ اللہ کہی جاتی ہے، مت دو کافروں کو۔
آپ کا صدقہ فطر ہی ادا نہیں ہوگا. بتاؤ لوگوں کو دین پتہ نہیں ہے. اگر دینا ہے تو مدارس میں دو, دینا ہے تو غریبوں کو دو, نہیں مدرسے میں دینا ہے تو غریبوں کو دو, غریبوں تک پہنچاؤ. غریب ہے نا مالیگاؤں, میں نے بتایا نا, ایسے لوگ نہیں ہیں جو رمضان شریف کا پہلا روزہ چھوڑ سکتے سحری کے لیے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے. اللہ ہمیں اس بارے میں پوچھے گا. دین سیکھ لو جتنا سیکھ سکتے ہو, علماء سے رشتہ بناؤ, مبلغین سے رابطہ بناؤ, دین سیکھ لو. اور اپنے اندر اگر دیکھو آپ کے بچے جینس پہنے, ٹی شرٹ پہنے, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں جینس اور ٹی شرٹ اوپر سے پہنا ہوا ہو, لیکن اندر سے مذہب و مسلک کی معلومات اس کو اتنی مضبوط ہو کہ جب اس کو کوئی چھیڑ دے وہ لوگوں کا منہ بند کر دے. اتنا علم ہونا چاہیے. کپڑے ہمارے یہاں اہمیت نہیں رکھتے. کرتا پاجامہ تو پہن لیا لمبا چوڑا سا, نہ کچھ آئے نہ جائے, نہ وضو کا طریقہ نہ نماز. کپڑوں کی ہمارے یہاں اہمیت نہیں ہے. میں اسلامی شعار کا انکار نہیں کر رہا ہوں, صرف آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. ہم نے سمجھ لیا کہ کپڑے ہی سب کچھ ہے. نہیں, کپڑوں کی اہمیت نہیں ہے. اگر آپ جینس اور ٹی شرٹ میں بھی ہیں اور آپ کا دل اللہ کی خشیت کا گنجن ہے تو قرآن کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. لمبے جبے کے اندر اگر گندگی چھپی ہے تو اس سے بہتر وہ ٹی شرٹ اور پینٹ پہننے والا ہے. جب وہ گناہ کرنے جاتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ جبے والوں سے میری نظر میں بہتر ہے. ہمارے یہاں لباس کی اہمیت نہیں ہے, ہمارے یہاں تو دل کے تقوی کی اہمیت ہے. اپنی معلومات میں اضافہ کرو, اپنے آپ کو بدلو. اللہ ہم سب کو توفیق بخشے, اور اللہ سے دعا کرو اللہ پورے عالم اسلام میں انقلاب پیدا کرے, اور خاص طور پر اس مبارک دن میں اللہ بیت القدس کو جلد سے جلد ظالم یہودیوں کے پنجے سے, ان کے مکر سے, ان کے فریب سے نجات عطا فرمائے, اور پوری دنیا میں اسلام اور مسلمین کا اللہ غلبہ عطا فرمائے. اور اللہ ہم سب کو, پوری امت کو وحدت کے ساتھ صحابہ اور اہل بیت کے عقائد پر اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اے ماہ سیام الوداع, اے ماہ رمضان الوداع. اللہ سے پھر دعا کریں آپ سب سلامت رہیں, ہم سب سلامت رہیں, اور اللہ آئندہ سال خیر کے ساتھ, عبادت کی توفیق کے ساتھ, صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیں پھر رمضان شریف عطا فرمائے. آمین. ہاں تو سامنے ناظرین, امید ہے آپ نے ویڈیو پورا دیکھا ہوگا, آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ صدقہ فطر جو ہے ہمیں مسلمان کو ہی دینا ہے, نہ کہ غیر مسلم کو, چاہے وہ کوئی بھی ہو. ہم غیر مسلم کی مدد کر سکتے ہیں, رمضان میں مدد کریے, مدد کا ثواب ملے گا ہم کو, لیکن صدقہ فطر ایک ایسی چیز ہے اور ایک زکوٰۃ کہ وہ آپ کو مسلمان کو ہی دینا ہے, باقی آپ کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. اگر آپ دو گے تو وہ ادا نہیں ہوگا. اگر آپ زکوٰۃ کی نیت سے غیر مسلم کو دو گے, صدقہ فطر کی نیت سے غیر مسلم کو دو گے, تو وہ آپ کا ادا نہیں ہوگا. اگر آپ کو خیرات کرنا ہے تو آپ غیر مسلموں کو دو, اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. حالانکہ اسلام مذہب تو ہمارے دوسروں کی مدد کرنے کا ہی سکھاتا ہے, غیر مسلموں کو دینے سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے, دیجیے. لیکن جو زکوٰۃ اور فطرے کا جو اماؤنٹ رہے گا, جو چیزیں ہیں, وہ آپ مسلموں کو ہی دو, غیر مسلم کو نہ دو, تاکہ وہ آپ کا ادا ہو سکے. اور صدقہ فطر جو ہے وہ ایک آدمی کے لیے 2 کلو 50 گرام گیہوں جو ہم کھاتے ہیں گھر میں, اسی کو دینا ہوتا ہے. تو اگر آپ چاہیں تو کسی کو جو آپ کھاتے ہو, جو کوالٹی کا گیہوں آپ کھاتے ہو گھر میں, وہ اگر آپ 2 کلو 50 گرام لے کر کے کسی کو خیرات کرو گے, کسی غریب کو, تو وہ بھی چلے گا. یا تو آپ اس کا جتنا رقم ہوتی ہے, جو اس کا اماؤنٹ ہوتا ہے 2 کلو 50 گرام کا, اتنا اگر آپ دو گے تو بھی وہ ہو جائے گا. صدقہ فطر کو عید کی نماز سے پہلے دے دینا چاہیے, نہیں بھی تو بعد میں دو تو بھی چلتا ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے دینے کی کوشش کریے. اور دین کی باتیں سیکھیے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ کم سے کم اتنا تو اس کے اوپر دین سیکھنا, دین کی باتیں سیکھنا فرض ہے, جتنا کہ وہ اپنے مسائل مطلب خود کم سے کم اتنے حل کر سکے. اگر آپ کو نہیں آتا ہے, نہیں معلوم ہے, تو نزدیکی مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیے, جو سنی صحیح العقیدہ ہو, ان کے پاس جا کر کے ان سے آپ اپنے جو بھی مسائل ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کر دیجیے, میرے چینل کے بعد پہلی بار سبسکرائب کر دیجیے. میرے چینل کے بعد آپ کو درگاہ ولاگس اور اسلامک بیانات کے ویڈیو دیکھنے کو ملتے ہیں. زکوٰۃ کے ویڈیو میں یا صدقہ فطر کا ویڈیو ہے, اس کے اندر اگر میرے سے بتانے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو یا میں نے کچھ غلط مسئلہ بتا دیا ہو تو میری اصلاح کرے. تو چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے السلام علیکم.